السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات لازمی 11ویں 12ویں، اس کے علاوہ BS BA MA MS MPhil PhD کسی لیول پر بھی آپ جب اسلامیات کا پیپر دیں گے یا کوئی آپ سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو ان احادیث میں جو کہ ہم پیپرز میں استعمال کرتے ہیں ان سب میں سب سے زیادہ جو حدیث ہم کوٹ کرتے ہیں وہ حدیث جبریل ہے۔ ایسی پیاری حدیث پاک ہے اور بڑی ہی آسان حدیث پاک ہے، آپ کو بہت جلدی یاد ہو جائے گی۔ یہ میں آپ کو سناتا ہوں حدیث پاک، لیکن اس حدیث کے بارے میں ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ اس کو ہم السنہ کہتے ہیں، حدیثوں کی ماں۔ ایک حدیث پاک ہے صرف، اور کہتے ہیں کہ یہ جس طرح قرآن مجید میں سورہ فاتحہ ہے، احادیث میں یہ حدیث ہے جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ اس حدیث میں کیا ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جبکہ صحابہ کرام بھی تشریف فرما تھے وہاں پہ۔ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں اور آپ کو اس کے بعد پھر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی شرح میں کرنا چاہتا ہوں، کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں تفصیلات کے ساتھ۔ آپ یہ حدیث پاک سنیں۔ اس حدیث پاک کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ یہ 40 نووی میں امام نووی نے بھی اس کو لکھا ہے۔ یہ بڑی پیاری حدیث پاک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، جبکہ ہم سارے صحابہ کرام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا جس نے شدید سفید لباس پہنا ہوا تھا، اس کے جو سر کے بال تھے وہ شدید سیاہ تھے۔ ہم میں سے ان کو کوئی نہیں پہچانتا تھا، لیکن اس پہ سفر کا کوئی اثر بھی نہیں تھا۔ وہ شخص آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے جیسے ہم بیٹھتے ہیں قاعدے میں، ایسے آکے بیٹھ گیا، ادب کے ساتھ بیٹھا اور اپنے گھٹنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا کے بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھ اپنے یہ پنڈلیوں پہ رکھے، رانوں پہ اس کو رکھا اور پوچھا، یا محمد، اے محمد مجھے بتائیں اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز کو اس کے تمام فرائض اور واجبات کے ساتھ پابندی کے ساتھ اس کو پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو اور خانہ کعبہ کا حج کرو اگر اس تک پہنچنے کا تمہارے پاس وسیلہ ہو، استطاعت ہو تو۔ یہ 5 چیزیں بتائیں۔ اس شخص نے کہا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ عمر فاروق فرماتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ شخص سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا اے محمد مجھے بتائیں ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان اللہ پہ ایمان لانا ہے، یعنی یقین رکھنا ہے اللہ پہ ایمان لانا ہے، اس کی کتابوں پہ، اس کے ملائکہ پہ، اس کے رسولوں پہ، آخرت پہ اور تقدیر کے خیر اور شر پہ ایمان لانا، یقین رکھنا۔ یعنی اس شخص نے کہا احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ایسے عبادت کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ یقین نہ پیدا ہو، یہ ایمان نہ پیدا ہو، یہ کیفیت، یہ درجہ نہ حاصل ہو، تو کم از کم یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ ہی رہا ہے عبادت کرتے ہوئے۔ پھر اس شخص نے سوال کیا کہ مجھے ساعہ کے بارے میں بتائیں، ساعہ یعنی قیامت کے بارے میں بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوچھنے والا اور سائل جو ہے، سائل کے بارے میں، جو سائل ہے وہ جس سے پوچھ رہا ہے اس کے علم کا اس کو پتہ ہے۔ اس کے مختلف ترجمے ہوئے ہیں، میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قیامت کی خبر کب ہوگی صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ تو اس نے سوال کیا
کہ مجھے قیامت کی کچھ علامات ہی بتا دیں۔ آپ نے فرمایا جب لونڈی اپنے مالک کو جنے گی اور ننگے پاؤں چلنے والے، بکریاں چرانے والے، ننگے بدن والے بڑی بڑی بلڈنگز پر فخر کرنے لگ جائیں، اور اس طرح کی آپ نے کچھ علامات بتا دیں قیامت کے بارے میں۔ وہ شخص چلا گیا، یہ سوال کر کے چلا گیا، اس نے 4 سوال کیے، وہ شخص چلا گیا۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ہم کچھ دیر وہاں کھڑے رہے ایسے، کچھ دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر تم جانتے ہو یہ کون تھا؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ، اللہ و رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے جو آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ متفق علیہ حدیث وہ ہوتی ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں آ جائے۔ اچھا، اب ذرا میں کچھ، یہ حدیث پاک آپ کو سمجھ آ گئی اس کی؟ تو یہ آپ دیکھو حدیث کہاں کہاں کوٹ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو جب سوال کیا جائے گا اسلام کے بارے میں، کہیں بھی سوال کیا جائے، جیسے کہ ہمارے 11ویں کے جو کتاب ہے لازمی، اسلامیات لازمی، اس کے شروع میں پہلا سوال ہی اسلام کا تعارف ہے، اس میں لکھ سکتے ہیں آپ۔ جب آپ سے پوچھا جائے ایمان کے بارے میں، آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ نماز کے بارے میں، کلمہ کے بارے میں، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں، جو سوال بھی آ گیا آپ یہ حدیث کم سے کم اس میں کوٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ قیامت کے بارے میں پوچھا جائے گا تو آپ قیامت کے سوال کے جواب میں بھی یہ لکھ سکتے ہیں، آپ تو کہیں بھی لکھ سکتے ہیں آپ۔ اب میں آپ کو کچھ شرح بتاتا ہوں، کیونکہ یہ بہت ہی ایمان افروز حدیث پاک ہے، بڑی پیاری حدیث پاک ہے۔ دیکھیں عمر فاروق کیا فرماتے ہیں، پہلا جملہ انہوں نے لکھا کہ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ، یہ وہ وقت تھا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جب صحابی یہ کہتا ہے نا، ایک شخص یہ کہتا ہے کہ ہم ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، یہ اتنا چھوٹا سا جملہ اس شخص کو صحابی بنا دیتا ہے، اور صحابی وہ ہوتا ہے جس کے درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، یعنی انبیاء کرام کے بعد صحابہ کا درجہ ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا پیارا جملہ تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک شخص آیا جس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ چونکہ جبرائیل علیہ السلام ایک طالب علم کی شکل میں آئے تھے، تو ہمیں کیا ہوا کہ طالب علم کو ہی ہمیں ایسے پیارا یونیفارم پہننا چاہیے اور سفید یعنی صاف ستھرا لباس پہننا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ کپڑے نئے ہوں، لیکن وہ صاف ستھرے ہو، جیسے کہ ہمیں، چونکہ رسول اللہ نے فرمایا تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے ہوئے تھے، تو جو مسلمان طالب علم ہوگا وہ استاد کے سامنے سفید یعنی یا صاف کپڑوں میں جائے گا۔ یونیفارم ہم جسے کہتے ہیں وہ اچھا پہننا چاہیے اس کو۔ پھر یہ کہ شخص آیا، مطلب یہ ہے کہ جبرائیل جو ہے وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں انسانی شکل میں آیا، یہ وحی کی ایک قسم ہوتی ہے۔ لیکن یہ دیکھیں قرآن مجید میں فرمایا کہ مریم کے پاس بھی جبرائیل انسانی شکل میں آئے تھے۔ قرآن مجید میں ہی فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ مہمان آئے تھے، یعنی وہ بھی فرشتے تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے۔ اس طرح رسول اللہ کے پاس حدیث پاک میں موجود ہے کہ دحیہ کلبی نامی ایک صحابی کی شکل میں حضرت جبرائیل آیا کرتے تھے، اکثر آیا کرتے تھے، اور سیدہ عائشہ نے بھی دیکھا ان کو ایسے۔ تو اس طرح بہت ساری احادیث ہیں جس میں جبرائیل علیہ السلام فرشتے جو ہوتے ہیں، جو عام فرشتے اور فرشتے بھی ہیں، وہ بھی انسانی شکل میں آتے ہیں۔ تو فرشتے جو ہوتے ہیں وہ نورانی شکل کے ہوتے ہیں، تو نورانی ہے، وہ ہے بھی نورانی، تو اس میں وہ شکل بدل سکتے ہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے۔ اچھا، پھر فرمایا کہ اس کے شدید سیاہ بال تھے۔ دیکھیں نا، طالب علم جو ہوگا وہ یعنی اچھے کپڑوں میں آئے گا اور اچھے اس کے بال ہوں گے، اور شدید سیاہ بال کا لفظ استعمال کرنا شارحین لکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کے حصول کے لیے بہترین جو وقت ہے وہ جوانی کا ہے، کہ آپ جوانی میں علم حاصل کریں۔ پھر فرمایا کہ اس پہ کوئی سفر کا اثر نہیں تھا۔ یہ جملہ جو چوتھا جملہ لکھا انہوں نے، دیکھیں سفر کا کیا اثر ہوتا ہے اسلام میں، کیا ہے کہ جب آپ سفر پہ نکلتے ہیں تو جیسے ہی آپ اپنی بستی سے نکلتے ہیں آپ نماز کو قصر میں پڑھتے ہیں۔ کیوں پتہ ہے آپ کو؟ چونکہ سفر کا اپنا اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر۔ ایک تو گرد و غبار ہے نا، چلو گرد و غبار تو نہیں رہا، اب تو ہم اے سی میں جاتے ہیں، اے سی میں آتے ہیں گاڑی میں، ٹھیک ہے، لیکن سفر کا نفسانی طور پہ، ذہنی طور پہ ایک اس کا اثر ہوتا ہے۔ گھر کو چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے شخص، ایک تو یہ پریشانی رہتی ہے گھر میں، گھر کی فکر لگی رہتی ہے اس کو، اور ایک بیوی بچوں کو چھوڑنے کا بھی اثر ہوتا ہے اس کے ذہن پہ۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں جا رہا ہوتا ہے اس کی بھی فکر ہوتی ہے، اگلے جگہ کی بھی، تو انسان پہ سفر کا اثر ہوتا ہے۔ لیکن جبرائیل علیہ السلام پہ کسی چیز کا بھی اثر نہیں تھا، چونکہ وہ آس پاس کے ریگستانوں سے آئے نہیں تھا، آس پاس کے گاؤں سے آئے تھے نہیں تھے، وہ تو اللہ کی طرف سے آئے تھے، تو وہ بالکل صاف ستھرے تھے۔ پھر اس نے آتے ہی کیا کیا؟
بڑے ادب کے ساتھ استاد کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قاعدے میں آ کے بیٹھ گیا۔ قاعدے میں بیٹھنا جسے ہم بیٹھتے ہیں، یہ قاعدہ میں ایسے ایسے بیٹھنا ہی بادب طریقہ ہوتا ہے بیٹھنے کا۔ مسجد میں جب بھی آپ جائیں تو ایسے بیٹھیں جیسے قاعدہ میں ہم بیٹھتے ہوتے ہیں، اتحیات میں بیٹھتے ہیں، ایسے بیٹھا کریں، یا پھر ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آلتی پالتی مار کے بیٹھتے ہیں، وہ بھی اچھا طریقہ ہے، وہ بھی ہے نا، وہ بیٹھ سکتے ہیں، علماء نے اجازت دی ہے۔ لیکن کتے کی طرح نہیں بیٹھ سکتے۔ کتا کیسے بیٹھتا ہے کہ ایسے دونوں ہاتھ آگے کر کے بیٹھتا ہوتا ہے، ایسے نہیں بیٹھنا چاہیے، نہ ہی خطبے میں اور نہ ہی کسی استاد کے سامنے ایسے کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، پھر اس نے کیا کیا کہ اپنے ہاتھ، جو عمر فاروق کی روایت ہے اس میں یہ ہے کہ اپنے ہاتھ اس نے اپنے رانوں پہ رکھے، لیکن جو مسند امام احمد نے روایت کیا ہے اس میں یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو رسول اللہ کے گھٹنوں مبارک پہ رکھا ہے۔ دیکھیں ہم جیسے ہمارے ہاں عرب ایسا ہوتا ہے نا، عرب ہمارے ہاں جو خاص کر سندھ کے لوگ ہیں یا ہمارے پاکستان انڈیا کے لوگ ہیں کہ ہم کسی بڑے بزرگ کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ایسے نا قدموں کو چومتے ہیں، گھٹنوں کو چومتے ہیں، والدین کی بھی قدموں کو ہم چومتے ہیں، رانوں کو چومتے ہیں۔ تو ایسے ہی وہ انہوں نے آ کے نا ان کے رضانوں پہ ایسے ہاتھ رکھے، بڑی پیارے اس نے شکل بنائی۔ اور قریب بیٹھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب شاگرد آپ کے قریب بیٹھتا ہے نا تو وہ نگاہیں ملا کے استاد کو ایسے دیکھ نہیں سکتا، یعنی باادب ہو کے رہتا ہے اور سوال ایسے کرتا ہے کہ نگاہیں استاد سے نہیں ملایا کرتا، اور صحابہ کرام بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ اچھا، پھر اس نے پوچھا اسلام کیا ہے؟ 4 سوال کیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ اسلام کا سوال کیا، پھر ایمان کا سوال کیا، پھر احسان کا سوال کیا، اور پھر قیامت کا سوال کیا، ٹھیک ہے؟ 4 سوال ہے۔ یہ جو اسلام ہے، اسلام کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بتایا، ایک مسلمان کا عمل بتایا، یعنی ایکشنز بتائے۔ آپ کلمہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تشہد پڑھیں گے زبان سے ہی پڑھنا چاہیے کلمے کو۔ جو مسلمان ہوتا ہے اگر وہ کوئی گونگا ہے تو اشارے سے کہے گا، ورنہ تو زبان سے کہنا ضروری ہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو دل بھی آپ کا ہو اور زبان بھی ساتھ دے آپ کا، زبان سے پڑھنا لازمی ہے۔ اگر کوئی شخص منہ سے کہتا رہے میں کافر ہوں کافر ہوں، دل میں اس کا ایمان ہو تو اس کا ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا، یعنی زبان سے بھی اقرار چاہیے اور دل کا بھی جو ہے اس کا اقرار ہونا چاہیے۔ تو 5 آپ نے عمل بتائے، کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کے لیے جانا۔ پھر جب ایمان کا سوال کیا تو آپ نے عقیدہ بتایا۔ آپ نے جب ایمان کا سوال کیا جبرائیل نے تو آپ نے عقیدہ بتایا کہ اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ ایک چھٹا جو ہے وَلَقَدْرَ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، یہ جو قدر، جو تقدیر کا خیر اور شر ہے، اس کے بارے میں بھی حدیثیں ملتی ہیں، تو وہ چھٹے چیزیں ہو گئی۔ لیکن یہ 5 عقیدہ ہو گئے اور 5 ہمارے اعمال ہو گئے، ایکشنز ہو گئے۔ یہ اس کو ہم پریکٹیکل کہتے ہیں۔ اسلام کے پریکٹیکل جو ہیں وہ اسلام پریکٹیکل ہے، اور یہ جو ایمان ہے اس کو تھیوری بولتے ہیں۔ یہ ہمارے تھیوریز ہیں، 5 تھیوریز اور 5 ہمارے عمل ہیں۔ اس کے بعد جو احسان ہے نا، یہ کلائمیکس ہے، یعنی اسلام کا اور ایمان کا کلائمیکس یہ ہوتا ہے کہ مومن انسان جب بھی عبادت کرے، عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبادت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے سامنے انتہائی عاجزی کرنا۔ تو جب انسان اس درجے پر پہنچ جائے کہ اللہ کے سامنے ایسی عبادت کرے کہ جیسے خود اللہ کو دیکھ رہا ہو، یا یہ گمان کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو بندہ ایمان کے اعلیٰ درجوں پر ہوتا ہے۔ احسان کا دوسرا نام تصوف بھی ہے، اور احسان کو ہم سلوک بھی کہتے ہیں، اور اس کے بہت سارے نام ہیں، تزکیہ بھی کہتے ہیں اس کو، پیوریفیکیشن۔ اور پھر آپ نے سوال کیا قیامت کا، تو قیامت کے جواب میں رسول اللہ نے نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے گی، اور اللہ پہ ہی چھوڑ دیا اس کا مقررہ وقت، اور فرمایا کہ کچھ علامات بتا دیتا ہوں میں کہ ننگے دڑنگے اور جو ننگے پیر چلنے والے لوگ ہوں گے جن کے کپڑا بھی نہیں ہوگا جسم میں، اور ابو ہریرہ نے روایت کیا کہ وہ گونگے بہرے ہوں گے۔ شاید ایسے معنوں میں ہے جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دبئی والے ہیں یا عرب امارات والے ہیں، ان کے پاس سب سے بڑی بلڈنگ ہے اس وقت، یعنی میں 2020 کی بتا رہا ہوں آپ کو، سب سے اونچی عمارت ان کے پاس ہے، برج خلیفہ۔ تو آپ ان کو دیکھیں کہ یہ لوگ 30 سال پہلے، 40 سال پہلے بالکل ننگے دڑنگے تھے، اور یہ جو ہے وہ سمندر کی جو چیزیں ہوتی تھیں، آبی جو حیوانات ہوتے تھے، اس کو بیچ کے اپنا گزارا کرتے تھے۔ ان کے پاس گھر بھی نہیں تھے ان کے۔ ابھی بھی آپ جائیں تو ان کے جو پہاڑ ہوتے ہیں نا کہ گاؤں میں فجیرہ وغیرہ میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو ان کے گھر ملیں گے کہ وہاں پہ گھر ہی نہیں سرے سے، وہ غاروں میں رہتے تھے یہ لوگ، ابھی بھی غار موجود ہیں۔ تو یہ لوگ ابھی کتنے فخر کرتے ہیں اس کو، پوری دنیا میں فخر کرتے ہیں ان پہ۔ اور فرمایا گونگے بہرے ہوں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے خیال میں یہ بنتا ہے کہ یہ دیکھیں نا مسلمان کس حال میں ہے دنیا میں، اور یہ کن حال میں ہے، کیسے عیاشیوں میں پھر رہے ہیں لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے ہمارے سمیت۔ تو بہرحال یہ علامات کچھ آپ نے بتائیں، اور پھر وہ شخص چلا گیا اور صحابہ کرام نے بھی اس کی زیارت کی۔ یہ سوال اتنا بہترین سوال ہے میرے بھائیوں کہ آپ اس حدیث پاک کو کبھی نہ بھولیں
کسی بھی لیول پر، کسی بھی کلاس میں، آپ کہیں بھی ہو، اس حدیث پاک کو ہمیشہ یاد رکھیں. آپ کے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہوا کریں گے، اور آپ کو ایک ایسی چیز مل جائے گی کہ آپ کچھ نہ کچھ تو لکھ ہی پائیں گے، کچھ نہ کچھ تو لکھ ہی لیں گے آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.